ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو اس وقت پورے عالم میں اس خصوصی لائیو نشریات میں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، ہم تمام ناظرین کو جو پورے عالم سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی حج بیت اللہ کے حوالے سے ہم کلام کریں گے اور حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کلام ہوگا۔ اور جس طرح ہم نے اعلان کیا تھا کہ حج کی ایک فزیکل فارم ہے اور ایک حج کی اسپریچول فارم ہے، حج کی روحانی ڈائمنشنز پر بھی ہم کلام کریں گے۔ جس طرح آپ نے رمضان المبارک میں لائیو نشریات کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے جب ہم نے کلام کیا تو اس کلام کی ابتدا بھی ہم نے نماز کی فزیکل فارم اور نماز کی اسپریچول فارم سے کی۔ اس میں ہم نے اردو میں خطاب کیا اور اسی خطاب کو یہاں برطانیہ میں انگلش میں بھی ڈیلیور کیا گیا۔ We discussed the physical form of the prayer and the spiritual form of the prayer, and lectures were delivered in detail about the physical form of salah and the spiritual form of salah. And we discussed that the physical form of salah is to learn the basic principles of tajweed and to implement them while you're offering your prayer, and also to implement the ahkam of fiqh and to pray your salah, to offer your prayer according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. That is the physical form of salah. To offer your ruku, to offer your sujood, to offer all the ibadat and all the arkan of salah according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. That is the physical form of salah. And the spiritual form of salah is to maintain concentration throughout the prayer. To be able to maintain concentration throughout the prayer, to think about Allah and His beloved Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam during your salah. That is the ruh of salah. That is the spiritual dimension of salah. And the physical form of salah is to pray according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And when one combines both the physical prayer and the spiritual form of the prayer, the body of the prayer and the ruh of the prayer, then that is the salah about which Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. That the salah prevents you from sinful acts. That is when you combine both the physical form of salah and the spiritual form of salah. جس طرح نماز کا ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے، این اسی طرح حج کا بھی جسم ہے اور حج کی بھی ایک روح ہے۔
انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں حج کی روح کے حوالے سے تفصیلی کلام کریں گے۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں حج کے لغوی معنی کیا ہیں اور حج کے اصطلاحی معنی کیا ہیں اور بیت اللہ کیا ہے، حج بیت اللہ۔ تو حج کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے اور بیت اللہ کیا ہے، اور بیت اللہ کے حوالے سے تاریخی علماء تاریخ اور معروف مورخین کی آراء کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم بیت اللہ کو انشاءاللہ عمیقانہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیت اللہ کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں حج سے۔ حج، علامہ ابن اسیر جزری لفظ حج پر کلام کرتے ہیں۔ یہ جو حج یہ حج ہے، حج اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لٹرلی لنگوسٹکلی حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، انٹینڈ کرنا، انٹینشن بنانا، کسی کو وزٹ کرنے کی نیت کرنا، ٹو میک این انٹینشن آف وزٹنگ سم ون اور ٹو انٹینڈ ٹو ہیڈ ٹوورڈ سم تھنگ، کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہے۔ اور امام راغب الاصفہانی نے بھی اپنی مفردات میں حج کے لغوی معنی کے پر کلام کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ اس کا معنی قصد کرنا ہے۔ اور حج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حج کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ حج کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رکن دین کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ رکن دین، حج رکن دین ہے، رکن دین کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کا اصطلاحی معنی ہے۔ بیت اللہ کے حوالے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس زمین میں جو سب سے پہلا ٹکڑا تیار کیا ہے، زمین کا جو سب سے پہلا حصہ زمین پر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ کی جگہ سے بنایا گیا۔ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، آج جہاں پر بیت اللہ ہے، آج جہاں پر اللہ عز و جل کا گھر ہے، یہی وہ زمین کا پہلا ٹکڑا ہے، زمین کا پہلا حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا کی گئی اور پھر اسی کو پھیلایا گیا، اسی حصے کو پھر پورے عالم میں پھیلایا گیا جو زمین بنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ کی جگہ سے ہوئی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف یہ کب سے جاری ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت عرض کیا کہ اے اللہ، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرے عبادت گزار بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے کسی بشر کا انتخاب کیا، اے اللہ ایک ایسا بشر جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور جو زمین میں خون بہائے گا، اے اللہ تو نے اپنا خلیفہ بشر پیدا کیا۔ تو اس وقت اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس وقت پھر فرشتوں نے انتہائی ندامت اور شرمندگی کے عالم میں اللہ عز و جل کے عرش کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ کے عرش کا 3 مرتبہ، اللہ کے عرش کے گرد فرشتوں نے 3 مرتبہ طواف کیا۔ اس وقت پھر اللہ عز و جل نے اپنے عرش کے نیچے بیت المعمور بنایا، بیت المعمور بنایا، اور اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ کو حکم فرمایا یہ جو میرے عرش کے نیچے بیت المعمور ہے تم اس کا طواف کرو۔ یہ بیت المعمور اللہ کے عرش کے نیچے بنایا گیا تاکہ اس بیت المعمور کے گرد اللہ عز و جل کے فرشتے طواف کیا کریں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کے گرد اللہ عز و جل کے 70,000 فرشتے، اللہ عز و جل کے 70,000 ملائکہ ہر روز طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے پھر اسے دوسری مرتبہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں اہل محبت کے لیے بھی یہ نقطہ اہل محبت کے لیے ہے، اہل عشق کے لیے ہے۔ اب غور کیجئے کہ بیت المعمور جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، بیت المعمور
جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت بجا لاتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دیار حبیب مدینہ المنورہ میں ہر روز 70,000 فرشتے صبح کو بھی حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو بھی حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے اسے دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ وہاں 70,000 بیت المعمور کا طواف کریں، اور یہاں 1,40,000 ہر روز میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہے اللہ، مجھے وہ بیت المعمور کا طواف بہت یاد آتا ہے اللہ، وہ بیت المعمور کے گرد جو فرشتے طواف کیا کرتے تھے مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، اور میں اس لذت اور ان روحانی اور وجدانی کیفیات سے خود کو محروم پاتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہے آدم پھر ایسا کر، ابن لی بیتا بحذاء بیت الذی فی السماء تتعبد فیہ انت وولدک کما تتعبد ملائکتی حول عرشی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہے آدم پھر تو ایسا کر لے کہ وہ بیت المعمور جو ہے، وہ بیت المعمور جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس کے عین مقابل زمین پر ایک ایسا گھر بنا جس کے گرد تو ملائکہ کی طرح طواف کرے، جس طرح ملائکہ بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، تو زمین پر ایک ایسا گھر بنا جس کے گرد تو بھی طواف کرے اور تیری اولاد بھی طواف کرے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں آتے ہیں اور جبریل امین نشاندہی کرتے ہیں اس جگہ کی۔ جبریل امین اپنا پر مارتے ہیں مکہ المکرمہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین مکہ المکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے جبریل امین اپنا پر مارتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جو بیت المعمور کے عین مقابل ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ کے گرد 5 پہاڑوں کی مٹی کو جمع کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5 پہاڑوں کی چٹانوں کو، بڑی وزنی بھاری چٹانوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان چٹانوں اور اس مٹی کے ساتھ پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کیا گیا تو ان 5 پہاڑوں کی مٹی کے جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ یہ وہ کعبۃ اللہ ہے کہ جس کی جانب جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو لوگ یہ یاد کر لیں یہ کعبۃ اللہ 5 پہاڑوں کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں، اگر کسی شخص کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ یہ سمجھ لے اگرچہ میرے گناہ پہاڑ کے برابر ہیں لیکن 5 پہاڑوں کی مٹی کو جمع کر کے یہ کعبۃ اللہ بنایا گیا ہے، اور اگر میں 5 وقت کی نماز اس کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے ادا کروں گا تو میرے 5 پہاڑوں کے وزن کے برابر گناہ بھی اللہ عز و جل 5 نمازوں کے صدقے معاف فرما دے گا۔ یہ نقطہ ہمیں آدم علیہ السلام کی اس تعمیر سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو یہ کعبۃ اللہ کی دنیا میں ایک روایت کے مطابق پہلی تعمیر تھی، اور دوسری روایت کے مطابق پہلی تعمیر فرشتوں کی تھی اور دوسری تعمیر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ اس تعمیر کے بعد پھر حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، یعنی کعبۃ اللہ کے انہدام کے بعد دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا یہی وہ کعبۃ اللہ تھا، یہی وہ بیت اللہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہی بیت اللہ کی عمارت موجود رہی، اور پھر جب طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ منہدم ہوا، اس کے بعد طوفان نوح علیہ السلام کے بعد پھر جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر تھی، یعنی جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے ساتھ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا،
اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور اسی کا ذکر خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ عز وجل اسی حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کیجئے جب ہم نے اس گھر کو، اس بیت کو یعنی کعبۃ اللہ کو تمام مخلوق کا مرکز بنایا، تمام مخلوق کے رجوع کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ اللہ عز و جل اس کا ذکر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور فرمایا کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام بعد میں ہوگا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ عاکفین، اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے بیت کو پاک کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو صاف کر دو۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو یہ تعمیر کس کے حکم سے ہوئی؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور حکم لانے والا کون تھا؟ جبریل امین حکم لائے تھے، اور کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مدد کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر تھی۔ اس کے بعد فبنته العمالقہ، پھر قوم عمالقہ، قبیلہ عمالقہ کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کی پانچویں تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ منہدم ہوا۔ فبنته الجرہم، پھر قبیلہ جرہم کے ایک فرد جس کا نام حارث تھا، قبیلہ جرہم کا ایک فرد جس کا نام حارث تھا، پھر اس نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ جو 8ویں کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی، 8ویں مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل یہ تعمیر کعبۃ اللہ کی ہوئی جو قریش نے کی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک تھے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر جو قریش نے کی۔ یاد رکھیے جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو قریش نے کعبۃ اللہ سے حتیم کو خارج کر دیا۔ حتیم جو آج بھی کعبۃ اللہ سے باہر ہے، قریش نے حتیم کو کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیا، جبکہ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت یہ حتیم کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھا، لیکن جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد پھر جب یزید کی فوجوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پر حملہ کیا، اس وقت مکہ المکرمہ پر حملہ ہوا اور کعبۃ اللہ پر بڑے وزنی اور بھاری پتھر لگے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک استخارہ کیا، اور اس استخارے کے بعد اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے باہمی مشورے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبۃ اللہ کی وہ پرانی عمارت اس کو منہدم کیا، اس عمارت کو گرایا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اب جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس تعمیر میں حتیم کو ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ میں شامل کر لیا گیا، حتیم کو ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ تقریباً 64 ہجری میں کعبۃ اللہ کی یہ تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد پھر 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے
حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا اس عمارت کو ایک مرتبہ پھر منہدم کیا جائے، اور ایک مرتبہ پھر قریش کی بنیادوں پر، یعنی حتیم کو کعبۃ اللہ سے ایک مرتبہ پھر باہر نکالتے ہوئے قریش کی بنیادوں پر، جس طرح قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ کو اسی بنیاد اور انہی قواعد پر تعمیر کیا جائے۔ پھر حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر قریش کی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور حتیم کو کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہے امام مالک، میرے دل میں یہ تمنا ہے، میرے دل میں یہ چاہت ہے، میری یہ آرزو ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادوں پر تعمیر کریں، تاکہ حتیم کو ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ کے اندر شامل کر لیا جائے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے، اور قریش نے اس تعمیر کو بدل دیا تھا۔ اور جب ہارون رشید نے سیدنا امام مالک سے یہ کہا تو امام مالک نے فرمایا کہ ہے امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اب کعبۃ اللہ کی عمارت کو منہدم نہ کیجیے گا، ورنہ لوگ کعبۃ اللہ کو کھلونا سمجھیں گے۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کعبۃ اللہ کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور کعبۃ اللہ کی عمارت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ امام مالک کے اس فرمان پر پھر عمل ہوا، اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر آج ہم نے کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا اور حتیم کو ہم کعبۃ اللہ کے اندر لائے، تو پھر کعبۃ اللہ کی وہ وقت ختم ہو جائے گی، کعبۃ اللہ کو وہ احترام، وہ تکریم، وہ عزت، اور کعبۃ اللہ کی جو ہیبت ہے وہ ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آج تک جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا یہ قریش کی بنیادوں پر حتیم کو خارج کر کے کعبۃ اللہ کی عمارت آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو 11ویں عمارت، یہ 10 عمارتیں ہیں، 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، یعنی کعبۃ اللہ کے انہدام کے بعد کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 960 سال بعد 960 سال بعد ایک مرتبہ پھر سلطان مراد علی خان عثمانی نے کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا، جب اس کے دور میں ایک سیلاب آیا، اور یہ تقریباً 1040 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1040 ہجری میں جب سیلاب آیا تو اس سیلاب کے بعد کعبۃ اللہ کی عمارت ایک مرتبہ پھر منہدم ہو گئی، تو سلطان مراد علی خان عثمانی نے کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا، اور یہ عمارت بھی قریش کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی۔ اور آج جو کعبۃ اللہ کی عمارت موجود ہے یہ وہی عمارت ہے جو قریش کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر کعبۃ اللہ سے حتیم اس وقت خارج ہے۔ یا نبی سلام علیک ہم نے کعبۃ اللہ کے تاریخی پس منظر پر اختصار سے کلام کیا۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وہ پہلا گھر جو مکۃ المکرمہ میں وضع کیا گیا، تعمیر کیا گیا، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے۔ طلاب العلم موجود ہیں، درس نظامی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہاں لفظ مبارکن منصوب ہے۔ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور اس کا ذوالحال کہاں پر ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ یہ جو وضع ہے، وضع اس میں ہوا ضمیر مرفوع محلا متصل جو اس کی نائب فاعل ہے، یہ ذوالحال ہے، اور مبارکن حال واقع ہو رہا ہے۔ یعنی ترجمہ یہ بنے گا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تحقیق وہ بیت، وہ گھر، وہ کعبۃ اللہ جو مکۃ المکرمہ میں تعمیر کیا گیا ہے، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ ذوالحال اور حال کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا کعبۃ اللہ اس وقت سے مبارک ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں یہ برکت بعد میں پیدا نہیں ہوئی، جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا اس وقت سے کعبۃ اللہ برکت والا ہے۔ جس وقت کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا اسی وقت سے کعبۃ اللہ میں برکت پیدا ہو گئی۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت پیدا کیسے ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ میں برکت پیدا کیسے ہوئی؟ یعنی جب وضع کیا گیا، جب تعمیر کیا گیا، اس وقت سے کعبۃ اللہ میں برکت پیدا ہو چکی ہے۔ اب برکت کعبۃ اللہ میں کیسے پیدا ہوئی؟ یہاں پر ایک سوالیہ نشان چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخر کلام اسی پر ختم کروں گا۔ دیکھیے برکت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے برکت کسی چیز میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں، کسی وقت میں یا کسی جگہ میں از خود برکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے، لکھ لیجئے، 3 چیزیں، کسی وقت میں، کسی چیز میں یا کسی جگہ میں از خود برکت پیدا نہیں ہوتی۔ برکت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے، کسی چیز میں برکت پیدا ہوتی ہے یا کسی جگہ میں برکت پیدا ہوتی ہے تو وہ خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ برکت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کہا جس جگہ، جس وقت یا جس چیز کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ، چیز اور وقت مبارک ہو جاتا ہے۔ برکت خود پیدا نہیں ہوتی۔ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جس جگہ کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ جس وقت کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے وہ وقت برکت والا ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے کسی پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے۔ اب غور کیجئے وقت میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وقت کیا ہے؟ دن ہے، لمحے ہیں، ساعتیں ہیں، ایام ہیں، سال ہیں، مہینے ہیں۔ اگر کسی سال میں برکت پیدا ہو گئی تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اگر کسی مہینے میں برکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی لمحے میں برکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی کوئی نسبت اس لمحے کو حاصل ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ لمحہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی جگہ میں برکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز میں برکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ہم محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کچھ ذہن اس طرف جاتے ہیں، کبھی کبھی شیطان ذہن میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ سارے دن ایک جیسے ہیں، سارے دن یکساں ہیں، دنوں میں کوئی فرق نہیں، دنوں میں افتراق نہیں، دنوں میں امتیاز کیوں کرتے ہو؟ سارے دن اللہ کے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ کیوں 12 ربیع الاول سے برکتیں حاصل کرتے ہو؟ 12 ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو دنیا میں ہوئی ہے، حضور کا آنا مبارک ہے، حضور کی ذات تو مبارک ہے، لیکن اس دن میں برکت کیسے پیدا ہو گئی؟ اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ دن مبارک کیسے ہو گیا؟ تو یہاں بھی وہی ضابطہ ہوگا کہ دن از خود برکت حاصل نہیں کرتا۔ اگر کسی وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کسی پیارے کی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے تو حضور کی آمد کی نسبت سے 12 ربیع الاول بھی برکت والا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا دعویٰ ہے، دعوے پر ہم دلیل دیتے ہیں، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کیا کرتے۔ جو دعویٰ ہوگا اس پر دلیل ہوگی اور دلیل بھی قرآن سے ہوگی، اور روایت نہیں آیت پیش کروں گا، قرآن کریم سے پیش کروں گا اور صراحتاً دلیل ہوگی، تاکہ یہ ذہنی ارتباط اور ذہنی خلش ختم ہو جائے کہ کوئی دن برکت والا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے نا سب دن ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تم مسرتوں کا اظہار کرتے ہو، خوشیوں کا اظہار کرتے ہو، لیکن 12 ربیع الاول کو کیوں؟ سوموار کو کیوں؟ تو یاد رکھیے قانون یہی ہے کہ برکت کا کانسیپٹ کیا ہے، برکت کے اسباب کیا ہیں۔ جس وقت کو، جس جگہ کو یا جس چیز کو کسی اللہ کے پیارے سے نسبت حاصل ہو جائے وہ وقت، جگہ اور چیز مبارک ہو جاتی ہے۔ دلیل سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیہ نمبر 15 ہے، سورہ مریم کی آیہ نمبر 15 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ پر سلام ہو۔ کب سلام ہو؟ کہا اس دن سلام ہو جس دن یحییٰ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحییٰ پر سلام ہو اس کے میلاد کے دن۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے اللہ، کب؟ ان کے میلاد کے دن، ان کے میلاد کے دن اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے، اللہ سے سوال کرے، اللہ ان کے میلاد کے دن کی اہمیت کیا ہے، ان کی پیدائش کے دن کی اہمیت کیا ہے؟
اگر سارے دن یکساں ہیں تو یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا جاتا ہے نا اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. صراحتاً خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یحییٰ آپ کی برتھ ڈے پر سلام ہو، آپ کے دن پر سلام ہو. سورہ مریم ہے، آیت نمبر 15 ہے. سورہ مریم آیت نمبر 15 اللہ کیا فرما رہا ہے یحییٰ آپ کی پیدائش کے دن پر سلام ہو. اور فقط پیدائش کے دن پر سلام نہیں بھیجا، فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت. ان کے وصال کے دن پر بھی سلام. ہم اولیاء کا عرس مناتے ہیں نا، اولیاء کا عرس مناتے ہیں. کہا جاتا ہے یہ عرس کا دن جو ہے، جس دن اللہ کے ولیوں کا عرس منایا جاتا ہے، اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ سارے دن ایک جیسے ہیں. جس دن اللہ کا کوئی پیارا، جس دن اللہ کا کوئی مقرب بندہ، جس دن اللہ کا کوئی ولی یا اللہ کا کوئی نبی اس دنیا سے اللہ کی جانب رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جب کسی اللہ کے پیارے کا وصال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اللہ کے پیارے کے وصال کے دن کی کیا اہمیت ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یحییٰ تیرے وصال کے دن پر بھی سلام اور تیرے میلاد کے دن پر بھی سلام. یعنی یحییٰ تیرے عرس کے دن پر سلام، تیرے عرس کے دن پر سلام. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو. کب؟ فرمایا جس دن میرا میلاد ہوا ہے، جس دن میرا میلاد ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے میلاد کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں. اب کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے تمام دن ایک جیسے ہیں، تمام دن یکساں ہیں، سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے میلاد کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ یوم اموت، اور میرے عرس کے دن پر بھی سلام ہو، میرے عرس کے دن پر بھی سلام ہو، یعنی میرے وصال کے دن پر بھی سلام ہو. پتہ چلا کہ اللہ کے مقربین جس دن دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی تشریف آوری کی نسبت سے وہ دن مبارک ہو جاتا ہے، اور جس دن دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں وہ دن بھی ان کے وصال کی نسبت سے مبارک ہو جاتا ہے. تو کوئی وقت اس وقت تک مبارک نہیں ہوتا جب تک کسی وقت کو اللہ کے پیارے سے نسبت حاصل نہ ہو جائے. قرآن سے ثابت ہوا، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا. مزید آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کہا جاتا ہے دنوں میں کوئی برکت نہیں، ایام میں کوئی برکت نہیں ہے، سب دن ایک جیسے ہیں. اور پھر جب جمعہ کا دن آتا ہے، آج جمعہ المبارک ہے نا، ٹیکسٹ میسیجز لوگ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ کی مبارک ہو آپ کو. بھائی جمعہ مبارک کیسے ہو گیا؟ جمعہ مبارک کیسے ہو گیا؟ بڑا یہ اہم نکتہ ہے. جمعہ مبارک کیسے ہو گیا؟ جمعہ میں برکت کیسے پیدا ہو گئی؟ جمعہ میں برکت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے فیہ خلق آدم و فیہ قبض. جمعہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے. صحیح حدیث ہے میرے آقا کی. کیا سمجھے آپ؟ جمعہ آدم کے میلاد کا دن ہے. آدم علیہ السلام کے میلاد کے دن کو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو. اور میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ غور کیجیے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی جمعہ کے دن کے متعلق، فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. یہ جمعہ، یہ آدم کے میلاد کا دن ہے نا، آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس جمعہ کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے. آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن. حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. لوگ کہتے ہیں عیدیں فقط دو ہی، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. میں کہتا ہوں ہاں، وہ عیدیں جن میں واجب نماز عید ادا کی جاتی ہے وہ عیدیں تو دو ہی ہیں، لیکن ایک عید ایسی بھی ہے جو تمام عیدوں کی عید ہے. اگر وہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، کیونکہ لولا کا لما خلقت دنیا. محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ دنیا بناتا ہی نہ، اور اگر دنیا نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی. فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق. محبوب یہ ساری کائنات ہم نے بنائی ہی تیرے لیے.
جب ہم احرام باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک ہم کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ تلبیہ، یہ لبیک ہمیں سفر آخرت کی کیسے یاد دلاتا ہے؟ غور کیجئے گا حاضرین، غور کیجئے گا ناظرین، میری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی غور کریں۔ یہ لبیک کیا ہے؟ یاد رکھیے بروز قیامت اللہ کی جانب سے ندا کی جائے گی اور مخلوق خدا سے اللہ کلام کرے گا اور اللہ مخلوق خدا کو بلائے گا، اپنی مخلوق کو بلائے گا۔ اس وقت قیامت کے روز مخلوق کہے گی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مخلوق کہہ رہی ہوگی لبیک اللہم لبیک، تو انسان محشر کے میدان کو یاد کرے کہ آج جو میں لبیک کہہ رہا ہوں این اسی طرح بروز قیامت بھی لبیک کہوں گا، اور قیامت کے روز کی لبیک کو یاد کر کے اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ سارا سفر حج میری آخرت کے سفر کی تیاری کرا رہا ہے، یہ سارا سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے ہے۔ اور لبیک جب انسان کہے تو لبیک کہتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور خوف خدا میں ایسا مستغرق ہو جائے، خوف خدا میں ایسا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے، ایسا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے سفر پر جاتے ہیں تو جب احرام باندھتے ہیں لبیک زبان سے نہیں نکلتا۔ لوگ پوچھتے ہیں لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا لبیک پڑھا کیوں جاتا ہے؟ لبیک کہا کیوں جاتا ہے؟ لبیک کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لبیک کہنے کا سبب کیا ہے؟ یہ لبیک قیامت کے روز کے لبیک کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ جب اللہ کو پکاریں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ جب اللہ ندا کرے گا تو اللہ کی ندا کے جواب میں لوگ کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ندا اللہ کو پسند نہیں آئے گی، اللہ فرمائے گا لا لبیک ولا صادیک، لا لبیک ولا صادیک۔ نہ تیری لبیک ہمیں پسند ہے، نہ تیرا صادیک ہمیں پسند ہے، تیری لبیک دل سے نہیں ہے۔ اور جو شخص وہاں پر لبیک کہے گا، جسے کہا جائے گا تیری لبیک پسند نہیں، تیرا صادیک پسند نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس خوف سے، اس ڈر سے میں لبیک نہیں کہہ رہا کہ اگر آج میں نے اگر آج حج کے سفر میں احرام کی حالت میں میں نے لبیک کہا تو کہیں وہاں سے آواز نہ آ جائے ہے زین العابدین لا لبیک ولا صادیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ اسی وقت جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اونٹ سے گرتے ہیں، زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت طاری کرنی ہے، یہ خوف طاری کرنا ہے۔ جب لبیک کہنا ہے تو میدان محشر کی لبیک کو یاد کرتے ہوئے لبیک کہنا ہے، اور جسے میدان محشر کی لبیک یاد آ گئی اور میدان محشر کا تخیل باندھ لیا، سمجھ لو اسے حج کی روح تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہیں جب ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی روح تک اور حج بیت اللہ کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یاد کیجئے اس منظر کو، جس منظر کو ہم نے گزشتہ نشست میں ڈسکس کیا تھا کہ جب جس طرح انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، عین اسی طرح بیت المعمور کے گرد اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طواف کے دوران حج کی روح تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ تصور باندھنا ہے، یہ تخیل باندھنا ہے کہ جس طرح میں زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، عین اسی طرح عرش کے نیچے بیت المعمور کے گرد اللہ کے 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ بیت المعمور کے طواف کو یاد کرنا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے گرد یہ دیوانہ وار چکر کاٹنا، دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے گرد گھومنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنا یہ انسان کو میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جب انسان کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا ہو تو چشم تصور سے دیکھے، تخیل باندھے کہ میدان قیامت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں مخلوق
مخلوق کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ادھر جا رہی ہوگی، کبھی ایک کے پاس جائے گی، کبھی دوسرے کے پاس اللہ عز و جل کے بندے جائیں گے، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کی رعایا، بادشاہ کے ملک میں رہنے والے لوگ کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کے صحن میں، اس کے دربار کے بار بار چکر کاٹتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کہ کہیں بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور مجھ پر مہربان ہو جائے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربانی کرے، کسی طرح بادشاہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ این اسی طرح جب انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو سوچے بروز قیامت کس طرح مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کبھی آئے گی، کبھی جائے گی، تاکہ کہیں اللہ عز و جل رحمت کی ایک نظر ڈال کے میرے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے مجھے داخل جنت فرما دے۔ تو طواف کعبہ کے دوران یہ تخیل باندھنا ہے، یہ تصور باندھنا ہے کہ گویا میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مزید آگے بڑھتے دیکھیے، غور کریں آپ، یہ ہے حج، وہ حجاج جو ایک مدت سے حج کر رہے ہیں۔ کیا کبھی اس بات پر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ایسے ایسے حجاج 12 سال حج کر کے آئے ہیں، 50 عمریں کر چکے ہیں، انہیں حج کی روح کا علم ہی نہیں، حج کی روح ہوتی ہی کیا ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حج کی روح تک رسائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں فقط مناسک کے حج ادا کر دیے تو یہی کفایت کر جائیں گے۔ غور کیجئے، جب حجر اسود پر جائیں گے، حجر اسود کو چومیں گے تو یاد کرنا ہے کہ یہ وہی پاک حجر اسود ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چوما تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا۔ اور اس حجر اسود کو دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے چومنا ہے، اور جب دیکھنا ہے تو چشم تصور سے دیکھنا ہے کہ یہی وہ حجر اسود ہے جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی، جسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی۔ آج اس حجر اسود کو دیکھ لیا، وہ دن دور نہیں جب آقا کی آنکھوں کو بھی دیکھوں گا۔ جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن بھی ملیا، ہن آساں لگ پیاں۔ حجر اسود کو دیکھ کر مدینے والے کے دیدار کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود، یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے نازل ہوا ہے، من الجنتی، یہ جنت سے نازل ہوا ہے، وہو اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا، یہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ حجر اسود کی سیاہی کو دیکھ کر میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، میدان محشر کو کیسے یاد کرنا ہے، یعنی حجر اسود کو دیکھنا بھی انسان کو میدان محشر کی تیاری کراتا ہے۔ کیسے تیاری کراتا ہے، کیسے یاد کرنا ہے؟ جب حجر اسود کو دیکھنا ہے تو غور کرنا ہے، سوچنا ہے، تصور باندھنا ہے کہ اگر جنت سے لایا گیا سفید پتھر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا، میرا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا۔ اور میدان محشر میں کالا دل کام نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں پر نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا، سلیم دل کام آئے گا۔ یہ قلب میت کام نہیں آئے گا، مردہ دل کام نہیں آئے گا، سیاہ دل کام نہیں آئے گا۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیسا دل کام آئے گا؟ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو، جو اللہ کے خوف سے انسان اپنے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، وہ رقیق قلب وہاں پر کام آئے گا۔ تو میدان محشر کا تصور باندھنا ہے کہ محشر کے میدان میں اگر یہ حجر اسود اولاد آدم کی گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حجر اسود تو جنت سے لایا گیا ہے، میرا دل تو انسان کا دل ہے، اس کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حجر اسود ہے، واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم حجر اسود کو قیامت کے دن مبعوث کیا جائے گا، قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا۔ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى
من استلمہ بحق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ وہ حجر اسود ہے جسے قیامت کے دن، مجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اسے لائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی 1 زبان ہوگی، اور بروز قیامت یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ جو اسے چومتا ہے اس کے حق میں یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام مخلوق سے وعدہ لیا تھا، فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا، جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ اس وقت اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، اور اس وعدے کے بعد اس حجر اسود کو پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ارشاد فرماتے ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت اس حجر اسود کی 2 آنکھیں تھیں، اس حجر اسود کی 2 آنکھیں تھیں، اور اس حجر اسود کی زبان تھی۔ اللہ عز و جل نے مخلوق کے وعدے کو لکھا اور لکھ کر حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا، حجر اسود کے منہ میں اس کاغذ کو ڈال دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ ہیں کہ اس کاغذ کو اللہ عز و جل نے حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا ہے حجر اسود جو تجھ سے وفا کرے ان کی وفا کی گواہی قیامت کے روز دینا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ حجر اسود ہے بروز قیامت جو اس کی دنیا میں تعظیم کرے اس کی گواہی دے گا، دنیا میں جو اس کا احترام کرے اس کی گواہی دے گا۔ تو یہ میدان محشر میں جو حجر اسود ہمارے حق میں گواہی دے گا، اس گواہی کو یاد کرتے ہوئے حج کے سفر میں آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے آگے بڑھتے ہیں، غور کرتے چلے جائیں، یہ تمام سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری ہے، تمام سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ جب ہم سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے مابین، جب آپ سعی کرتے ہیں تو یہ سعی کیا ہے اور یہ سعی آپ کو آخرت کے سفر کی کیسے تیاری کراتی ہے۔ غور کیجئے، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں مقام صفا جو صفا پہاڑی ہے، جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جا رہے ہوں تو میدان قیامت کے ترازو کو یاد کر لیں، میدان قیامت کے ترازو کو یاد کر لیں، وہ میزان، وہ سکیل جس پر ہمارے نیک اعمال اور گناہ تولے جائیں گے، اس ترازو کو یاد کر لیں۔ وہ ترازو اتنا طویل ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ اس کا ایک پلڑا اور دوسرا پلڑا ان کے مابین ایسی ہی کچھ مسافت ہوگی جیسی صفا اور مروہ کے مابین ہے، جیسی صفا اور مروہ کے مابین ہے۔ جس طرح انسان صفا سے مروہ کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، این اسی طرح بروز قیامت لوگ کبھی ترازو کے دائیں پلڑے کی طرف جائیں گے، دائیں سکیل کے دائیں ٹھان کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے میری نیکیاں کتنی ہیں، کون کون سی نیکیاں قبول ہوئی ہیں، اور کبھی بائیں پلڑے کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ کہا سفر حج کے ذریعے اس سعی کے دوران صفا مروہ کے درمیان جب آپ بھاگیں گے تو غور کریں اور چشم تصور سے یہ تخیل باندھے اور سوچیں کہ صفا نیکیوں کا پلڑا ہے اور مروہ گناہوں کا پلڑا ہے، اور صفا اور مروہ کے مابین جب دیوانہ وار بھاگ رہے ہوں، ایک جانب سے دوسری جانب جا رہے ہوں، تو پھر میدان محشر میں اپنا بھاگنا سوچیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ میدان محشر میں کیسے میں اپنی نیکیاں دیکھ رہا ہوں گا، کیسے اپنے گناہ دیکھ رہا ہوں گا۔ اس سے حج کی روح حاصل ہوگی، اس سے حج کی روح تک رسائی حاصل ہوگی۔ سعی کے دوران آخرت کی یاد کیسے تازہ ہوگی، یہ حج انسان کو سفر آخرت کے لیے کیسے تیار کرتا ہے۔ غور کرتے چلے جائیں، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں تو میدان عرفات ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے۔ جب میدان عرفات میں آپ جائیں، وقوف عرفہ کے دوران آپ دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے زعماء، اپنے سالار قافلہ کی قیادت میں آ رہے ہیں، سالار قافلہ ہے اس کی قیادت میں بڑی تعداد میں لوگ میدان عرفات میں آ رہے ہیں، تو اس وقت قیامت کے منظر کو یاد کریں کہ جب انبیاء کی قیادت میں ان کے امتی آ رہے ہوں گے، کسی نبی کے پاس ہزاروں امتی ہوں گے، کسی کے لاکھوں ہوں گے، کسی کے 2-4 ہوں گے، کسی کے ساتھ کم لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ کہا تصور باندھیں میدان عرفات میں، وقوف عرفات کے دوران میدان محشر کو یاد کریں، اور جب عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، جب گرمی شدید ہو تو مت کہیں بہت گرمی ہے، محشر کی گرمی کو یاد کریں، محشر کی گرمی کو یاد کریں، اور یاد رکھیں میدان محشر میں ہر سال
اوتاد موجود ہوتے ہیں، اقطاب موجود ہوتے ہیں، اکابر اولیاء موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفۃ فظن ان اللہ تعالی لم یغفر له۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے گنہگار شخص تو وہ ہے جو میدان عرفات میں پہنچ کر بھی سوچے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عرفات میں پہنچ کر بھی یہ سوچے کہ آج بھی اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے۔ اعظم الناس ذنبا، تو اس وقت سوچے یہاں تو اولیاء موجود ہیں، یہاں تو اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں، اور جب سالار قافلہ کو دیکھے تو چشم تصور سے ایک تخیل پھر باندھ لے کہ میدان محشر میں اسی طرح لوگ انبیاء کی قیادت میں آ رہے ہوں گے، انبیاء کی قیادت میں آ رہے ہوں گے۔ میدان محشر بھی انسان کو آخرت کے سفر کی یاد دلاتا ہے، یہی وہ آخرت کا سفر ہے۔ اگر سفر حج میں ہم آخرت کے سفر کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، بار بار اپنے کفن کو دیکھیں، بار بار اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھیں، اپنے بڑھتے ہوئے ناخنوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں، آخرت کی تیاری کے لیے رخت سفر باندھ کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں، تو یہ سفر حج کی روح ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ولا رفث فلا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ فرمایا اس سفر حج کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ فرمایا نہ رفث ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو، اور پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور نیکیاں ایسی کہ جو کعبۃ اللہ حرم پاک میں نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے یاد رکھیے، جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیں وہاں جا کے گناہ نہیں کرنا۔ وہاں جب دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انسان کی آنکھیں بہک جاتی ہیں دنیا کا حسن دیکھ کر انسان، کیونکہ پردہ تو ہوتا نہیں وہاں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہاں عورتیں نقاب بھی نہیں پہن سکتی، تو انسان کی آنکھیں دنیا میں یہاں اگر کوئی خطا ہو جائے تو معافی طلب کر لیں، لیکن وہاں اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو 1,00,000 گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ لغو گوئی سے بچنا ہے، فحش کلام سے بچنا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک آواز آئی، حتیم میں نماز ادا کر رہا تھا، ایک آواز آئی کہ یہ جو لوگ بری باتیں کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کی بری باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے، اور ان کی بری باتوں کی شکایت میں اللہ سے بھی کرتا ہوں اور ہے جبریل تجھ سے بھی کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ میں جا کر بھی اگر کوئی شخص گناہ کرے تو یاد رکھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ شہر مکہ یہ وہ شہر ہے، یہ فقط ایک ہی شہر ایسا ہے کہ جس میں گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، اگر گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ کیا تو اس گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حج کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے جو احبہ حج پر جا رہے ہیں، آج کا یہ سبق اور آج کا یہ لیسن سیکھ لیں کہ حج پر ہم نے سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا، حج پر کیمپنگ کے لیے نہیں جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں حج پر جائیں گے تو بادشاہ جائیں گے، اور کس لیے جائیں گے؟ سیر و سیاحت اور تماشا دیکھنے کے لیے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ آخری وقت میں، آخری زمانے میں حج پر جائیں گے۔ پہلا بادشاہ، دوسرا تاجر لوگ، تجار لوگ، مالدار لوگ حج پر جائیں گے، تجارت کریں گے، کیمپنگ کے لیے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جگہ لی جاتی ہے کہ بہترین اہتمام ہو، بہت پرسکون اہتمام ہو سیاحت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ لوگ ہیں جو حج پر جائیں گے جو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج پر آپ جائیں، قیامت کی اس سے بڑی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ دنیا بھر سے لوگ وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں فقط اس نیت سے، گروپس بنے ہوئے، جماعتیں بنی ہوئی ہیں بھکاریوں کی، جو وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھے وہ قاری ہوں گے جو حج پر صرف اس لیے جائیں گے تاکہ اپنا قرآن سنا کر شہرت حاصل کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہاں بڑی قرات کی جاتی ہے،
بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حج کے سفر پر صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنی قرات کے چرچے کرائیں, لوگ ان کی قرات کی تعریف کریں کہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقیقی حاجی کی تعریف کی ہے وہ تعریف کیا ہے کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں, جسم سے بدبو آ رہی ہو. آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو حج کریں گے, حج کی جسم, حج کی فزیکل فارم پر بھی عمل کریں گے اور حج کی روح تک بھی رسائی حاصل کریں گے. اگر 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں, 1 مہینہ تو کم از کم لذتوں سے بچنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر اس جگہ کی بے ادبی ہو جائے. ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم, کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے. بڑی لذتیں دنیا کی دیکھ لی, لیکن لذت سے بچنا, جو اس میں مزہ ہے, جو اس میں تھرلز ملتی ہیں, جو اس میں انر ٹرانکویلٹی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, وہ سکون دنیا کی حرام لذتوں میں نہیں ہے. اگر لذت ترک لذت بدانی, دیگر لذت نفس لذت نہ خانی. کہا اگر ترک لذت کی لذت کو تو نے چکھ لیا تو دنیا کی کوئی لذت تیرے لیے لذت ہے ہی نہیں. سعدی شرازی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. کہا 40 سال گزار دیے اور ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا. زندگی کے 40 سال بیت گئے, 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے اور ہے نفس تو ایسا بچہ ہے کہ جس طرح کوئی بچہ نئی سویٹ دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے, نئی چیز دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے, نیا کپڑا دیکھتا ہے تو ہاتھ بڑھاتا ہے. تجھے بھی جو نیا چہرہ نظر آتا ہے, کوئی دنیا کا نیا حسن دیکھتا ہے تو پھر بھی تو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, ہر نئی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کہا 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت. تو کہتا ہے میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. ارے تو اپنے حقیقت کو دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر, تو بھی بچہ ہے. جس طرح بچہ ہر نئی چیز کو بار بار دیکھتا ہے. جب آپ ان برطانیہ کی گلیوں میں دنیا کا حسن دیکھتے ہیں تو پوچھیں کہیں میں ابھی بچہ ہی تو نہیں ہوں جو نیا حسین چہرہ دیکھا, آنکھیں جگائی نہیں, ان کو دیکھنے کی کوشش کی. تو آؤ آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی مکمل تزکیہ قلب حاصل کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشست میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حج کے فلسفے پر کلام کریں گے. آج حج کی روح پر کلام ہوا ہے. حج کا فلسفہ اور حج کے ذریعے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں, جو لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں, ان لیسنز پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے. اللہ عز و جل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور وہ تمام ناظرین اس خصوصی لائیو نشریات کے ذریعے آج ہماری اس بزم میں شریک ہوئے, ان تمام ناظرین کی حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج